اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ سورۃ الحجرات کے اندر فرماتے ہیں ان مومن کو ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے، اخلاق سکھانے کے لیے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ ایک دوسرے کے اندر تلاش مت کرو، عیب تلاش نہ کرو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا، ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش کرنا، یہ بہت زیادہ ہمارے باعث نقصان ہے۔ آج بہت زیادہ کل سے میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، یہ قدرت کی طرف سے آفت آتی ہے، کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، تو اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ کوئی حکومت کر سکتی ہے، نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں یہ جو بارش اور یہ جو کلاؤڈ کا بلاسٹ ہونا، آپس میں ٹکرانا یا یہ سیلاب آ جانا، یہ کوئی ناگہانی آفات ہیں، ٹھیک ہے ان کی روک تھام انتظام ہوتا ہے، لیکن جو ناگہانی آفت ہے اس کے سامنے تمام قسم کے ادارے بے بس ہو جاتے ہیں۔ برائے مہربانی تمام اداروں سے، تمام دوستوں سے، تمام احباب سے، اور خصوصاً میں ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بجائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حمد و ثنا کر کے اس سے معافی مانگنے کے کہ ہم بھی اس سے دور نہیں ہیں، بجائے اس سے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کریں، ہم ایک دوسرے کے سامنے نکتہ چینی کرتے ہیں کہ فلاں جی صوبائی حکومت نے یہ کر دیا، وفاق نے یہ کر دیا، فلاں ادارے نے یہ کر دیا۔ اللہ کی آفت کے سامنے عزیز ساتھیوں کوئی بھی چیز نہیں جو ہے نا وہ کر سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کی جو آفت ہوتی ہے، اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے تمام کی تمام چیزیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ تو برائے مہربانی ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینی کی بجائے تمام امت مسلمہ یک جان ہو کر، یک زبان ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر روئیں۔ یہ دیکھیں پچھلی کم از کم 5، 6، 8 سال سے دیکھ رہے ہیں اتنی زیادہ آفتیں مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ہم ایک دوسرے کے کوس رہے ہیں۔ وفاق پنجاب کو کوس رہی ہے، پنجاب جو سرحد کو کوس رہا ہے، سرحد بلوچستان ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے جو ہے کوسنے والی بات ہے، نکتہ چینی کرنے کی بات ہے۔ حالانکہ قرآن پاک نے واضح فرما دیا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ ایک دوسرے کا عیب تلاش نہ کرو، بلکہ کیا ہے سب سے جو بڑی چیز ہے، اہم بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اپنے فرائض ادا کریں، ہر بندہ اپنے فرض کی ادائیگی کرے، آپ کے جو حقوق ہیں وہ خود بخود آپ تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ ایک کے جو حقوق ہیں وہ کیسے ہیں کہ ایک فرض ہے دوسرے کا حقوق ہے، تو ٹھیک ہے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے، کمی کوتاہی ہوتی ہیں، وہ اس کی اصلاح ضروری ہے، لیکن جب کوئی آفت آ جاتی ہے تو تمام کے تمام لوگ اس چیز پر زور ہیں جی فلاں کی کمزوری ہے، فلاں کی نالائکی ہے، ٹھیک ہے یہ بھی نکتہ چینیاں ضروری ہیں، لیکن سب سے جو بڑھ کر چیز ہے بات کرنے کا مقصد عزیز ساتھی یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، تمام امت مسلمہ کو، خاص طور پر ہماری پاکستانی عوام کو، خواہ وہ خیبر پختونخوا ہے، خواہ وہ بلوچستان ہو، خواہ وہ پنجاب ہو، خواہ وہ سندھ ہو، لیکن ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے پورے پاکستان کے اوپر، یقین کریں ہم اگر یہ چیز کہیں کہ یہ آفاتیں آ رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں دیکھیں جب آندھی آتی تھی، جب اندھیرا چھا جاتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے سردار وہ مسجد میں تشریف لے جاتے اور اس وقت تک وہ مسجد میں سجدہ ریز رہتے۔ اصحابہ اکرام سے بھی فرماتے کہ جب تک وہ طوفان، وہ آندھی، وہ بارش تھم نہ جاتی اتنے اللہ تعالیٰ سے خوفزدہ ہوتے۔ اصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف ہوتا کہ خدا نہ خواستہ کہیں قیامت برپا ہونے والی ہے، لیکن آج بدقسمتی سے جب کوئی آفت آتی ہے تو ہماری جو ہے نا وہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، ہماری ٹی وی چینلوں کے اوپر ہر بندہ اپنی وہ جو وہ کر رہا ہوتا ہے، ایک دکان چمکانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یار بس میرے کمنٹس بڑھنا ہے، میرے فالوور بڑھ جائیں، میرے کیا سے کیا پتہ نہیں اپنی وہ کر رہے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اور ہم سب کے لیے دیکھیں جو اپنے لیے دعا اگر کرنی ہے اور اپنی اگر حفاظت کرنی ہے تو امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اگر کسی کے حق میں آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں دعا قبول فرمائیں گے۔ تو بہت ہی عاجزانہ گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ بغیر اس کے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینیاں کریں، ایک دوسرے کے عیب تلاش کریں، ایک دوسرے کی آپ کمزوریاں تلاش کریں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کے سے معافی مانگیں کہ یا ارحم الراحمین ہم اس چیز کے قابل نہیں ہیں
ہمیں معاف فرما، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ دیکھیں پچھلے اسی 2 مہینوں کے اندر دیکھیں اس سیلاب میں کتنے زیادہ نقصانات ہو چکے ہیں۔ تو یہ قدرتی آفت ہے میرے عزیز ساتھیوں، قدرتی آفت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ إن الله مع الصابرين